خبر کو اگنور کرو، کتاب کھولو اس میں حدیثیں ہیں۔ میں کہتا ہوں دروازے پر چسپاں بورڈ کو اگنور کرو، دروازہ کھولو، اندر امام حدیث ہی تو بیان کر رہا ہے نا۔ کیا فرق ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا نہیں، دیکھو یہ اس بات کو چھوڑو، یہ تو سمجھو نا، یہ دیکھو کہ یہ بخاری شریف امام بخاری کی کتاب ہے، انہی کی تو کتاب، تو جس کی کتاب ہے اسی کے نام سے چھپتی ہے، جس کی کتاب ہے اسی کے نام سے چھپتی ہے، جس کی کتاب ہے اسی کے نام پہ چھپتی ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر اب یہ جملہ بھی برداشت کرنا، تو کہتا ہے جس کی کتاب ہے اسی کے نام پہ چھپتی ہے، ثاقب شامی کہتا ہے پھر جس کی محفل ہے اسی کے نام پہ سجتی ہے۔ جس کی محفل ہے پھر اسی کے نام پہ سجتی ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اچھا ان کی بارگاہ میں حاضری کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ڈرتے کسی سے نہیں، یہ کسی سے نہیں ڈرتے، علماء حق بیان کر رہے ہیں، یہ اسی کا اثر ہے۔ تو فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا یہ ایمان والے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ پہلے فرمایا نہیں ڈرتے، پھر فرمایا ڈرتے بھی ہیں۔ اچھا تقوی کا صلہ اگر اللہ ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے ڈرنا، غیر اللہ ہو تو مراد ہوتا ہے بچنا، غیر اللہ۔ اچھا اس سے قبل بتا دو، فرمایا ڈرتے ہیں، اب پہلے فرمایا نہیں ڈرتے، تو یہ بھی بتا دوں یہ ڈرتے بھی ہیں۔ ان کے ڈر کا عالم کیا ہے، یہ کتنا ڈرتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے ہمارے شہر میں بارش نہیں ہو رہی، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ دعا فرمائیں بارش ہو جائے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر رقت طاری ہو گئی، رونے لگے، رو کے کہتے ہیں جس شہر میں گنہگار نافرمان ہو اس شہر میں اللہ کی رحمت کی بارش نہیں برستی، میں گنہگار ہوں، میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، میں شہر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، بارش ہو جائے گی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لبوں سے یہ جملے نکلے، یہ کلمات صادر ہوئے، تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ یہ جملہ نکلنا تھا۔ ادھر بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر سے باہر جاتے ہیں، اللہ کو یہی بات پسند آ گئی، وہ باہر جاتے ہیں بارش کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ ڈرتے اتنا ہے، تقوی کا عالم کہ خود کو سب سے زیادہ گنہگار سمجھتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ میری بیل کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ بایزید بستامی فرماتے ہیں اگر میری نجات ہو گئی میری داڑھی بہتر ہے، وگرنہ تیرے بیل کی دم ہی بہتر ہے۔ یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے۔ ایک مرتبہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر ایک گلی سے ہو رہا ہے، کسی نے اوپر سے کچرا پھینک دیا، مٹی پھینک دی غلطی سے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہے اللہ یہ جسم تو آگ برسائے جانے کے لائق تھا، ابھی تک خاک ہی برس رہی ہے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ ڈر ہے، اس قدر ڈر، اس قدر خوف۔ غوث اعظم کا خوف کتنا ہے۔ غوث اعظم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میرے اللہ اگر آخرت میں عذاب کا مستحق ہوا تو مجھے اندھا اٹھانا، نیکوں کے سامنے بڑی شرمندگی ہوگی۔ یہ ڈر ہے غوث پاک کا، یہ خوف ہے غوث پاک کا۔ یہ ڈرتے ہیں، کس قدر ڈرتے ہیں، لیکن ان کے ڈر میں اور ہمارے ڈر میں فرق کیا ہے وہ فرق واضح کروں گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی توبہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں امیر کبیر شخص تھا، بہت امیر تھا، اور بصرہ کی گلیوں میں غریبوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اچانک میں نے ایک حسین عورت کو دیکھ لیا اور میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس عورت نے مجھے کہا اما تشتہی، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا ممن، کس سے شرماؤں؟ اس نے کہا وہ جو آنکھوں کی خیانت کو دیکھتا ہے اور دلوں کے پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے حیا نہیں آتی؟ کہا اس کا جملہ تو بہت بڑا تھا۔ حسن بصری اپنی توبہ کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، فرمایا اس کا جملہ تو بہت بڑا تھا لیکن وہ اتنی حسین تھی، ایسی خوبصورت تھی، میں پھر بھی مسلسل اسے دیکھتا رہا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اور پھر آخر اس نے کہا کیوں بار بار مجھے دیکھتا ہے؟ میں نے اس عورت کو کہا کہ تیری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ تیری جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوبنے کا جی چاہتا ہے۔ اس عورت نے کہا اچھا تو ایسی بات کرتا ہے، تو یہاں انتظار کر۔ وہ عورت اپنے گھر میں چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا میں انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی خادمہ آتی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تشت ہے اور اس تشت کے اندر اس پر ایک کپڑا ہے۔ کہا میں نے کپڑا اٹھایا تو اس میں اس کی 2 آنکھیں تھیں۔
اس نے اپنی 2 آنکھیں نکال کے اپنی خادمہ کو دے دی کہ اس کی وجہ سے اس کا دل دین سے دور ہوا ہے، مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے۔ کہا اس پر ایک کاغذ تھا، کاغذ پر لکھا ہوا تھا مجھے ایسی آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں جس سے ایک مرد فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ میری بہنیں جو اس گفتگو کو سن رہی ہیں ان کی بارگاہ میں بھی عرض ہے، وہ بہنیں جو گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑی رہتی ہیں فقط اس نیت سے کہ اپنے بالوں کو یوں سنواریں کہ مردوں کو فتنوں میں مبتلا کریں، یا کسی دکان میں جا کر کپڑے خریدتے وقت ان کے ذہن میں فقط یہی خیال ہوتا ہے ایسے کپڑوں کا انتخاب کریں گی کہ جن سے مردوں کو فتنے میں مبتلا کریں۔ یہ بھی امت کی بیٹی ہے جس کی ایک ادا سے ایک شخص ولی کامل بن گیا، حسن بصری بن گیا۔ حسن بصری فرماتے ہیں جب اس کی آنکھیں دیکھی میں تحکم کھو بیٹھا، میں زار و قطار رو رہا تھا، روتے ہوئے میں گھر چلا گیا، پوری رات میں روتا رہا، پوری رات توبہ کرتا رہا، استغفار کرتا رہا۔ حسن بصری فرماتے ہیں فجر کی اذان سنی، اچانک خیال آیا اس عورت کا شکریہ تو ادا کروں کہ جس نے اپنی آنکھیں میرے لیے، میرے دین کے لیے، میرے ایمان کے لیے اور توبہ پر استقامت کی خاطر قربان کر دی۔ کہا میں اس کے گھر گیا، جو ہی اس کے گھر پہنچا تو ادھر اس کا جنازہ نکل رہا تھا، اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ کہا میں رات گھر آیا، میں رات سو گیا، میری آنکھ بند ہوئی، میں نے اس عورت کو خواب میں دیکھا، میں نے کہا کوئی نصیحت کر۔ اس عورت نے کہا کہ جب تنہائی میں ہو اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب صبح کرو تو استغفار کرو، شام کے وقت استغفار پڑھو۔ کہا میں نے اس وقت توبہ کر لی، ایک عورت میری توبہ کا سبب بنی، ایک عورت کی وجہ سے مجھے توبہ پر استقامت ملی۔ یہی حسن بصری پھر وہ واقعہ بھی آتا ہے، وہ دور بھی آتا ہے، ان کا ڈر کتنا ہے، ان کا تقوی کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے۔ یہی حسن بصری، ایک دن ایک شخص نے حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ہے حسن بصری کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم سے جو شخص سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور پھر یا حنانو یا منانو پڑھتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا؟ حسن بصری فرماتے ہیں کاش میں وہ شخص ہوتا، کاش میں وہ شخص ہوتا۔ کہا گیا کہ جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا، ہزاروں سال جہنم میں رہے گا، یا حنانو یا منانو پڑھتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا۔ کہا کاش میں شخص ہوتا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ آپ تو بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ کہا تم میری بات نہیں سمجھے، وہ جو جہنم سے نکالا جائے گا کم از کم نکلنے کی ضمانت تو ہے، اس سے یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ ایمان پر موت واقع ہوگی، مجھے اپنے ایمان کی ضمانت نہیں ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ اگر مجھے یہ ضمانت بھی مل جائے کہ میں وہ ہوں تو وہ بھی مجھے قبول ہے، کم از کم ایمان تو سلامت لے کے جاؤں۔ میں کہتا ہوں اللہ فرماتا ہے خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، پھر فرماتا ہے یہ ڈرتے بھی ہیں، یہ ڈرتے بھی ہیں، لیکن ان کے ڈر اور ہمارے ڈر میں فرق کیا ہے؟ ان کے ڈر اور ہمارے ڈر میں فرق کیا ہے؟ وہ ایک سے ڈرتے ہیں، کسی دوسرے سے نہیں ڈرتے۔ فرق کیا ہے؟ وہ ایک سے ڈرتے ہیں، ایک سے ڈرتے ہیں، کسی دوسرے سے نہیں ڈرتے۔ ہم اس ایک سے نہیں ڈرتے، اسی لیے ہر ایک سے ڈرتے۔ یہ فرق ہے، ہم اس ایک سے نہیں ڈرتے اسی لیے ہر ایک سے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے کبھی سیاستدانوں کی